فلسطینیوں کی مدد، بیت المقدس کی آزادی، مسجد اقصی کی حفاظت اور غزہ پٹی کے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ترکی سے آرمی نہیں بھیجنے پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی شدید تنقید ہو رہی ہے۔ عوام سڑکوں پر اتر کر ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ بغاوت جیسا ماحول ترکی میں بن گیا ہے اور سڑکوں پر اتر کر ترکیہ کی عوام رجب طیب اردوغان کو للکار رہی ہے، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، رجب طیب اردوغان تم بزدل بن چکے ہو، تم نااہل بن چکے ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت اور بہادری نہیں ہے کہ تم ترکیہ کی آرمی کو غزہ پٹی بھیج سکو۔ فلسطینیوں کی مدد کے لیے، اسرائیل کی بربریت کا جواب دینے کے لیے، ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے سڑکوں پر اتر کر رجب طیب اردوغان کا عوام یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب تمہارے خلاف ترکیہ کی سرزمین پر فوجی بغاوت ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، فوج کا مقابلہ کیا تھا، ہم ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے، ہم نے ترکی کی آرمی کی ہر کوشش کو ناکام بنا کر تمہارا ساتھ دیا تھا، اور آج جب ضرورت ہے غزہ پٹی کو، فلسطینیوں کو، ہماری آرمی کی، تو تم صرف تقریر کر رہے ہو، تم صرف نعرے لگا رہے ہو، لیکن آرمی کو نہیں بھیج رہے ہو۔ تم سرحدیں کھول دو، اجازت دو، ہم جائیں گے غزہ پٹی اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے۔ ترکیہ اردو کے نام سے ٹویٹر پر ایک ہینڈل موجود ہے، وہاں ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اردوان، جب تم نے ہم کو فوجی بغاوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو کہا تو ہم نے لبیک کہا۔ آج غزہ کے مسلمان ہماری راہ تک رہے ہیں، تم ہم کو اجازت دو، ہم فلسطین میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اردوان، اگر تم کمزور اور بزدل ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم اب بھی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کو جانے کو تیار ہیں، تم ہم کو غزہ جانے کی اجازت دو، یہ اپیل کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح کی کئی ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ترکیہ کے کئی شہروں میں، خاص طور پر انقرہ اور استنبول میں بڑے پیمانے پر فلسطین کی حمایت میں غزہ پٹی کے ساتھ یکجہتی کے لیے پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا۔ انقرہ میں تو وہاں کے مظاہرین نے نیٹو آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا ہی محاصرہ کر لیا، جہاں پر نیٹو آرمی کا بیس بنا ہوا ہے، اس جگہ کو مظاہرین نے گھیر لیا۔ اسرائیل کی ایمبیسی کا بھی ترکیہ کے مظاہرین نے محاصرہ کر لیا تھا، اس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا تھا۔ اسرائیل کی پولیس نے ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا، آنسو گیس کے گولے داغے گئے، اور اس طرح بھیڑ وہاں سے منتشر ہوئی تھی۔ تو ترکیہ میں بڑے پیمانے پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ترکیہ کی حکومت کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو سنیے کہ کس طرح یہ بول رہے ہیں، یہ ٹرکش لینگویج میں بول رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ان کی باتیں، لیکن انگلش میں کیپشن لکھا ہوا ہے۔ 15 Temmuz'da nasıl milletini çağırdıysa sokaklara, biz bugün de onu bekliyoruz. Çıkacak, çağıracak, biz de gidip öleceğiz. Bu kadar. Öyle kukla gibi olmaz bu işler. Aynen öyle. Herkes İsrail'in kuklası olmuş. Çıkın bağırın. Gücünüz yetmiyorsa halkı çağırın. Aynen öyle. Yeter. Askeri operasyon istiyor kafirlere. Nerede gideceğim? Yeter ya. Bir salın ya. Bir bırakın şu insanları. Yoksa bu ülkede Yahudilere hiçbir şekilde güven altına alamazsınız. Bak bunu net söylüyorum. تو آپ ان کے غصہ کو دیکھیے، ان کے انداز کو دیکھیے، اور اس طرح کی کئی ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور واقعی میں پوری دنیا کو احساس ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کو جس طرح مدد کرنی چاہیے تھی اس طرح انہوں نے مدد نہیں کی ہے۔ حالانکہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے ساتھ سفارت رشتہ بحال ہونے کے باوجود اسرائیل کو دہشت گرد اسٹیٹ کہا، نتنیاہو کو دہشت گرد کہا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے عالمی عدالت میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم ثابت کرنے کا بھی رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے۔ سفارتی سطح پر وہ کوششیں کر رہے ہیں، ناٹو کا ممبر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے، مدد بھیجوائی ہے، قطر سے رابطے میں ہیں۔ پچھلے دنوں 7 دنوں کے لیے جو جنگ بندی ہوئی تھی اس میں قطر کے علاوہ مصر کے ساتھ ترکیہ کا بھی بڑا رول تھا، لیکن ان سب کے باوجود جس طرح کی مدد کی توقع کی جا رہی تھی اس طرح کی مدد ترکیہ کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ اسی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور اس بات کا احساس خود ترکیہ کی عوام کو ہے، جن کی طرف سے اب دباؤ بنتا جا رہا ہے۔ وہ سڑکوں پر اتر کر اپنے ہی صدر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تم اجازت دو، ہم جائیں گے غزہ پٹی اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، ان کے شانہ بشانہ اسرائیل سے جنگ لڑیں گے۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔